بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم۔ میرے عزیز ساتھیو، ہماری اس ویڈیو کا موضوع انجیل برناباس کے حوالے سے مسیحی ساتھیوں کی جانب سے پیدا کی جانے والی چند غلط فہمیوں کا ازالہ ہے، جس میں محترم دوست پادری شفیق احمد صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں کچھ غلط بیانیاں بیان کی ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد ان اغلاط فاحشہ کی تصحیح اور ساتھیوں کو حقیقی سچائی سے متعارف کرانا ہے۔ پادری صاحب اپنی ویڈیو میں فرماتے ہیں، چرچ نے مقدس برناباس رسول کو کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ برناباس کی انجیل ایک جعلی انجیل ہے، کیونکہ برناباس خود یسوع مسیح کے شاگرد نہ تھے بلکہ تابعی تھے، اور ان کا نام برناباس بھی نہ تھا بلکہ ان کا نام یوسف تھا۔ برناباس ان کا نام شاگردوں نے رکھا، لیکن انجیل برناباس میں یسوع براہ راست ان کو برناباس کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، لہذا اس بنا پر یہ ایک جعلی انجیل ہے۔ ساتھیو، بات یہ ہے کہ جہاں تک پادری صاحب کی یہ بات ہے کہ چرچ نے مقدس برناباس رسول کو کبھی قبول نہیں کیا تھا، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس بات کی تقلید ہم سے پہلے اعمال کی کتاب کرتی ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ شاگردوں نے برناباس کو قبول کر لیا تھا اور وہ ان کے ساتھ منادی کرنے میں بھی شریک رہے۔ ہاں، البتہ مقدس پولس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو چرچ نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ مقدس پولس جو یسوع کے متعلق ایک مکاشفہ پیش کر رہے تھے، اس مکاشفے کو بھی شاگردوں نے کبھی قبول نہیں کیا، بلکہ وہ مقدس پولس کی کسی بات پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ مقدس رسول برناباس ہی تھے جنہوں نے مقدس پولس کی شہادت دی، تب کہیں جا کے شاگردوں نے مقدس پولس کی بات پہ اعتبار کیا۔ لہذا پادری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ مقدس برناباس کو غلط کہتے ہوئے کہیں مقدس پولس رسول کو غلط تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ مقدس پولس رسول کی صداقت کا معیار تو خود مقدس رسول برناباس کی گواہی ہے، اور مقدس رسول برناباس کو جھٹلانا سے ان کی گواہی بھی ساقط ہو جاتی ہے، اور جب ان کی گواہی ساقط ہو جاتی ہے تو مقدس پولس رسول کا بھی کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے پادری صاحب فرماتے ہیں کہ انجیل برناباس ایک جعلی انجیل ہے۔ یہ خیر پادری صاحب کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ اس کے بالکل الگ ہی ایک حقیقت بیان کرتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک قدیم عرصے تک انجیل برناباس کلیسیا میں رائج رہی، لوگ اس کو مقدس نوشتے کے طور پہ پڑھتے رہے، اس کی کلیسیاؤں میں تلاوت کی جاتی رہی، لیکن چونکہ یہ پولوسی نظریات کے مخالف تھی اور رومی سلطنت کا سرکاری مذہب جب مسیحیت کو قرار دیا گیا، تو اس کے بعد سے ہی پولوسی نظریات کے مخالف لٹریچر کو دبانے کی مہم زور و شور سے جاری تھی۔ چنانچہ پولوسی نظریات کے مخالف اس انجیل کو 49ویں پوپ بلائسس نے ایک فرمان جاری کر کے ممنوع قرار دیا، اور یوں اس کتاب کو پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا اور اس کو رکھنا ایک جرم ٹھہرا۔ آگے پادری صاحب فرماتے ہیں کہ برناباس یسوع کے شاگرد نہ تھے بلکہ تابعی تھے، اور ان کا اصلی نام یوسف تھا۔ برناباس ان کا نام نہیں تھا بلکہ شاگردوں نے ان کو لقب دیا۔ اگر اسی بات کو ہم مقدس پولس کے بارے میں قیاس کریں تو مقدس پولس رسول کا نام بھی در حقیقت پولس نہ تھا بلکہ ساؤل تھا۔ اگر ساؤل تو ان کو عہد نامہ جدید کہتا ہے، لیکن تاریخی حقیقت اس کے بھی منافی ہے۔ ایک مشہور یہودی النسل عالم ہائم مقابی اپنی کتاب پال دا متھ میکر کے صفحہ نمبر 95 پر لکھتے ہیں کہ پولس کا اصلی نام ساؤل نہیں تھا بلکہ ان کا نام سالون تھا، جو ساؤل کے مشابہ تھا۔ ان کا نام سالون نہیں تھا، لیکن کلیسیا نے سالون کو ساؤل سے تبدیل کر دیا تاکہ مقدس پولس جو کہ در حقیقت ایک رومی شہری تھے، ان کو یہودی نسل قرار دیا جا سکے۔ تو تاریخ کی گواہی کے مطابق تو مقدس پولس ایک یہودی بھی نہیں تھے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ہمارا ابھی زیر بحث ہے بھی نہیں۔ تو یہ بات مقدس پولس کے بارے میں زیادہ طور پہ صحیح کی جا سکتی ہے کہ وہ شاگرد نہ تھے بلکہ وہ تابعی تھے۔
لیکن बरनबास रसूल के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि बरनबास रसूल को तो जबरन शागिर्दों की फहरिस्त से खारिज किया है, और ये काम इंजील नबीसों से बेहतर कौन कर सकता था। चुनाचा हम देखते हैं कि शागिर्दों की तादाद के बारे में इंजील नबीस बाहम शदीद तजाद का शिकार है। मरकज की इंजील बाब नंबर 3 फितरा नंबर 16 में शागिर्दों के नाम कुछ इस तरह से लिखे हैं: शमून पितरस, याकूब बिन जुब्दी, याकूब के भाई योहन्ना, इंदरियास, फिलिप्स, बर्तलमाई, मती और तोबा, याकूब और हल्फई, तदई, शमून केनानी और यहूदा अस्करियोती। लेकिन जब अब लूका की इंजील बाब नंबर 6 फिक्रा नंबर 12 ta 16 और अमाल की किताब फिक्रा नंबर 1 और अमाल की किताब बाब नंबर 1 फिक्रा नंबर 13 में जब हम शागिर्दों के नाम देखते हैं तो वहां पे तदई और शमून की जगह यहूदा बिन याकूब और शमून ज़ायलोट का जिक्र मिलता है। तो ये शागिर्दों की तादाद के शागिर्दों के अस्मा के बारे में इख्तिलाफ इस बात को जाहिर करता है कि मुकद्दस बरनबास रसूल को जबरदस्ती शागिर्दों की फहरिस्त से खारिज किया गया है और इनकी जगह 2 गुमनाम लोगों को शामिल कर दिया गया। तो मुकद्दस पौलुस रसूल तो अहदनामा जदीद पे गौर करने से साबित हो जाता है कि मुकद्दस बरनबास रसूल तो शागिर्दों की फहरिस्त में शामिल थे, जिसे इंजील नबीसों के बातिल कलम ने बतावत का शिकार करते हुए निकाल बाहर किया। आगे पादरी साहब फरमाते हैं कि पौलुस गैर अक़वाम के रसूल थे और गैर कलीसिया के बानी थे। नीज लोग पहली सदी में पौलुस रसूल की तहरीर को पहचानते थे। खैर ये बात तो पादरी साहब की ठीक है कि पौलुस रसूल गैर अक़वाम के रसूल थे और गैर कलीसिया के ही बानी थे, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया तो यहूदी कलीसिया थी। वो यहूदियों के अलावा किसी को कलाम सुनाते भी नहीं थे और यही काम उनके बाद शागिर्द भी करते रहे। लेकिन चूंकि यहूदियों ने मुकद्दस पौलुस के मुशरिकाना अकायद को कबूल नहीं किया, तो उसके नतीजे में ही मुकद्दस पौलुस रसूल गैर अक़वाम की तरफ मुतवज्जा हो गए। जैसा कि वो अपने खत में भी लिखते हैं कि चूंकि तुम हमारी सुनते नहीं हो, इसलिए हम गैर अक़वाम की तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो पादरी साहब की इस बात से तो हम इत्तेफाक करते हैं। लेकिन जहां तक ये बात है कि लोग पहली सदी में पौलुस की तहरीर पहचानते थे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लोग एक अरसा दराज तक मुकद्दस पौलुस रसूल की तहरीर के बारे में इख्तिलाफ का शिकार रहे, हत्ता कि ये तकरीबन 4वीं सदी ईस्वी तक ये जमाना पहुंचता है, जब तक कलीसियाएं इस बात पे मुत्तफिक नहीं थी कि आया कि पौलुस रसूल के खुतूत हैं या नहीं है। पहली सदी तो खैर बहुत पहले की बात है। दूसरी सदी में ही हम ये देख लेते हैं मुकद्दस ओरिजन जिनका मसीहियत में एक बहुत बड़ा अहम मकाम है, उनको सेंट का दर्जा दिया जाता है। वो जब अपनी मुस्तनद किताबों की फहरिस्त मुरतब करते हैं तो उसके अंदर मुकद्दस पौलुस के इब्रानियों के खत को शामिल नहीं करते। तो अगर वो इस खत को पहचानते तो फिर उन्होंने अपनी मुकद्दस फहरिस्त में इसको शामिल क्यों नहीं किया। इसके बरक्स मुकद्दस ओरिजन ने बरनबास रसूल का खत अपनी फहरिस्त में शामिल किए रखा है। इस बात का मैं आपको अभी हवाला भी देता हूँ। इसी तरह मोरातोरवी फहरिस्त है, उसमें भी मुकद्दस पौलुस के बहुत सारे खुतूत शामिल नहीं है। मार्कोनी ने पौलुस के पासबानी खुतूत को इब्रानियों समेत रद्द कर दिया था। हालांकि ये पहले शख्स है जिन्होंने एहदनामा जदीद की मुस्तनद फहरिस्त को मुरतब किया। ये इस वक्त मेरे हाथ में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से शाया होने वाली मोतबी कलाम मुकद्दस है। ये दर हकीकत इस किताब को यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी अमेरिका ने शाया किया है। ये दर हकीकत द डिस्कवर बाइबल नामी एक अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है, जो कि सन 1918 में मुख्तलिफ सेमिनरीज में दिए जाने वाले मसीही स्कॉलर्स की जानिब से लेक्चरर्स का मजमूआ है। और ये 18 चुटी के मसीही उलमा ने ये किताब मिलकर लिखी है, लिहाजा इसको ये नहीं इतनी आसानी से इसकी सनद को नहीं झुटलाया जा सकता। मोरातोरवी फहरिस्त मुकद्दस मार्कियून का जिक्र है और इसी तरीके से ओरिजन की किताबों का भी जिक्र है। आगे पादरी साहब फरमाते हैं कि एहदनामा जदीद में किसी भी खत को या इंजील को शामिल करने से पहले ये देखना जरूरी नहीं था कि मुसन्निफ इल्हामी है या नहीं है, बल्कि ये बात अहम थी कि ये खत रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया है या नहीं लिखा गया। वो ये भी फरमाते हैं कि लोगों ने बहुत सारी अनाजील लिखी, लेकिन चर्च ने उनको रद्द कर दिया। जैसा कि तोमा की इंजील एक जाली इंजील थी उनके बयान के मुताबिक, लेकिन चर्च ने उसको रद्द कर दिया। लेकिन इब्रानियों के नामालूम मुसन्निफ नामी जिसका मुसन्निफ ही नामालूम है उसको शामिल कर लिया, क्योंकि कलीसिया के मुताबिक ये खत रूह की तहरीक से लिखा गया।
इसी तरह बहुत से लोगों ने किताबें लिखी मगर चर्च ने उन्हीं को शामिल किया जो रूह की तहरीक से लिखी गई थी, और इब्तिदाई मसीहियों के पास इस बात की इस्तेदाद थी कि वो इस बात की तमीज कर सकें कि कौन सी तहरीरें मसीहियों ने लिखी है, कौन सी गैर मसीहियों ने लिखी है। लिहाजा उन्होंने जाली अनाजील को कबूल ही नहीं किया। तो ये तो पादरी साहब का एक दावा ही है कि इन तहरीर को रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया, वरना इनके लिखने वालों ने तो कभी इस बात का इकरार ही नहीं किया कि ये तहरीर उन्होंने रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी गई है, बल्कि वो तो उन तहरीरों को पाक नविश्ते नहीं समझते थे। अगर ये रूह की तहरीक से लिखी होती तो मुकद्दस रसूल लूका को दूसरों से पूछ कर लिखने की क्या जरूरत थी। जब हम इसी मुअत्तद भी कलाम मुकद्दस नामी किताब में जब हम देखते हैं तो इसमें ये बात लिखी मिलती है कि इब्तिदाई मसीही इन तहरीरों को इल्हामी समझते ही नहीं थे। जैसा कि सफ़ा नंबर 121 पर लिखा है, हर कलीसिया की ख्वाहिश होती थी कि हमारे पास इंजील या पौलुस के खत का अपना नुस्खा हो। जब इन तहरीरों की पहली नकुल तैयार की गई तो नकल नवीस जिन्हें मुंशी कहा जाता था वो इन तहरीरों को पाक नविश्ते ख्याल नहीं करते थे। वो फकत पितरस के किसी खत की या अपने जैसे किसी मसीही की लिखी हुई इंजील की नकल कर रहे होते थे। इसका मतलब है कि वो साहवन गलती करने के अलावा बाज़ औक़ात इरादतन तब्दीली भी कर देते थे। रफ्ता रफ्ता कहीं दूसरी सदी में मसीही इन तहरीरों को पाक नविश्ते समझने लगे, यानी किसी मफहूम में इब्रानी नविश्तों के हम पल्ला जो कलीसिया को यहूदियत से मिले थे। आगे इसी किताब के सफ़ा नंबर 165 पे ये बात लिखी है कि लिखते वक्त उनके ख्वाब ख्याल में भी ना था कि जो कुछ हम लिख रहे हैं उसे वो मोतबरी और सनद हासिल है या कभी हासिल हो जाएगी जो उन मुकद्दस मतून को हासिल है जो यहूदी इबादत खानों और इब्तिदाई मसीहियों के इज्तिमाआत या इबादतों में पढ़े जाते हैं। यह कहने में कोई खिदशा नहीं कि सिवाय मुकाशफा के नए अहदनामे में कहीं कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता कि मुसन्निफों को यकीन था कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वो मुकद्दस साहिब का हिस्सा बन जाएगा। आगे चल के सफ़ा नंबर 176 पे मजीद लिखते हैं, चौथी सदी में जाकर ऐसा हुआ कि मुस्तनद फहरिस्त की तारीफ और तरतीब के बारे में कौंसलों ने फैसले किए। शुरू में कौंसलें सिर्फ मकामी इलाकाई सतह पर मुनक़्क़द होती थी। बाद में जाकर ऐसा हुआ कि ऐसे मामला को मजमूई या अक़वामी कौंसलों ने अपने हाथों में लिया। चौथी सदी में उसके बाद कौंसलों ने उन किताबों की फहरिस्त शाया की जो नए अहकाम में शामिल थी। बाज़ किताबें जो मुश्तबा समझी जाती थी बिलाखिर मुस्तनद फहरिस्त में शामिल कर ली गई, बाकी किताबों को हमेशा के लिए खारिज रखा गया। बाज़ औक़ात किसी इलाके की मजहबी सूरत हाल आखिरी हातमी फैसले का तयन करती थी कि फला किताब को कबूल किया जाए या ना किया जाए। मिसाल के तौर पर मशरिकी कलीसिया में यूहन्ना के मुकाशफे को काफी अरसे के बाद कबूल किया गया। इसके अलावा इस बात में शक पाया जाता था और अब तक पाया जाता है कि इब्रानियों के खत का मुसन्निफ पौलुस है या नहीं। तो पादरी साहब जो बयान फरमा रहे हैं कि मसीह बनद अहम दावे कर रहे हैं कि मसीह इन तहरीर को पहचानते थे और ये तहरीर रूह की तहरीक से लिखी गई। तो अगर ये रूह की तहरीक से लिखी गई थी, अगर इस दावे को एक हत्तुल इम्कान तस्लीम भी कर लिया जाए तो फिर इस बारे में कौंसलें मुनक़्क़द करने की जरूरत क्या थी। अगर ये तहरीर रूह की तहरीक से लिखी गई थी तो फिर लोग इसके बारे में शक और शुबे में मुब्तला क्यों रहे, और फिर कौंसलें बिठा के इस बात का फैसला करना कि ये इल्हामी है या नहीं। हैरत की बात है, किसी भी मजहब की या अकीदे की बुनियाद मुकद्दस मतून पर होती है, किसी भी मजहब की बुनियाद मुकद्दस मतून पे इस्तवार होती है। लेकिन ये अजीब बात हमें सिर्फ मसीहियत में ही नजर आती है कि यहाँ पे खुद अहले मजहब अपनी मुकद्दस किताब का इंतखाब करते हैं कि इस किताब में कौन सा मवाद शामिल किया जाएगा और किसको रद्द किया जाएगा, और फिर इस तयन का कोई उसूल भी मुकर्रर नहीं है। जो तहरीर आपके नजरिया से मुतज़ाद रखती हो उसको फौरन रद्द कर दिया जाए। यहाँ पे ये सवाल किया जा सकता है कि कलीसिया को इस बात का इख्तियार किसने दिया कि वो जिस तहरीर को चाहे रूहुल कुद्स याफ्ता करार दे दे, जिसको चाहे रद्द कर दे। तोबा की इंजील तो एक अरसे तक गनास्ती मसीहियों के ज़ेरे इस्तेमाल रही और वो उसको मुकद्दस नविश्ते के तौर पे इस्तेमाल करते रहे। लिहाजा पादरी साहब को ऐसे दावे करने के बारे में पहले लाख बार सोचना चाहिए कि कलीसियाई मौक़िफ़ क्या है। तो आया कि वो कलीसिया की बात को झुठला तो नहीं रहे, क्योंकि अगर आसमान पे खुदा बाप है तो जमीन पे कलीसिया माँ है। तो जो माँ को झुठलाता है वो दरहकीकत बाप को झुठला रहा होता है।
لہذا پادری صاحب کو کلیسیائی موقف جو کہ ان مقدس پولس رسول کے خطوط کے بارے میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ آگے پادری صاحب ایک بہت بڑا مقدس جھوٹ بولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی صدی عیسوی میں یسوع اور اس کے شاگرد یونانی زبان بولتے تھے، اور اسی وجہ سے عہد نامہ جدید بھی یونانی زبان میں لکھا گیا جو کہ اس وقت کی انٹرنیشنل زبان تھی، لیکن انجیل برناباس یونانی میں نہیں لکھی گئی بلکہ کسی اور زبان میں ہے۔ اب پادری صاحب کو یہ اتنا بڑا مقدس جھوٹ بولتے ہوئے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کتاب مقدس میں صاف صاف لکھا ہے کہ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ جب ہم دوبارہ معتد بھی کلام مقدس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس میں صاف صاف لکھا ہے صفحہ نمبر 117 کہ یشوع شاگردوں اور بھیڑ سے آرامی زبان میں بات کرتا تھا، اور بالکل یہی بیان صحت کتب مقدسہ میں پادری برکت اللہ صفحہ نمبر 198 پر بھی لکھتے ہیں کہ یسوع کی زبان آرامی تھی اور شاگردوں کی زبان بھی آرامی تھی۔ تو ایک بڑی حیرت کی بات ہے، یسوع آرامی زبان بولتے تھے، ان کے شاگرد بھی جو گلیل کے مچھیرے تھے وہ بھی آرامی تھے، وہ کیسے ایک بین الاقوامی زبان پہ عبور حاصل کر سکتے تھے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہمارے پاکستانی مچھیرے جو ہے وہ انگلش میں بات کرنا شروع کر دیں، تو ایسا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے پادری صاحب جہاں تک یہ کہنا کہ عہد نامہ جدید یونانی زبان میں لکھا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور پادری صاحب نے مقدس دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہی معتد ہوئی کلام مقدس نامی کتاب میں صفحہ نمبر 117 پہ لکھا ہے، مرقس کی انجیل آرامی میں لکھی گئی، بعد میں یونانی میں ترجمہ ہوئی۔ بعض علماء کو یہ بھی یقین تھا کہ نئے عہد نامے کے دوسرے حصے بھی در حقیقت آرامی اور یونانی میں لکھے گئے۔ آج کل ان نظریات کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، کچھ بھی وہ نئے عہد نامے کا جو مواد آج ہمارے پاس ہے وہ سارا کا سارا یونانی کے اندر ہے۔ تو پادری صاحب کے بیان کو تو مادر کلیسیا نے رد کر دیا کہ یہ جتنے بھی عہد نامہ جدید کا لٹریچر ہے یہ سارا کا سارا آرامی اور عبرانی سے ہی تعلق رکھتا تھا، بعد ازاں اس کا یونانی میں ترجمہ ہوا اور پھر یونانی روشتوں کو ہی یونانی روشتوں کے طور پہ مربش کر دیا جو کہ در حقیقت ترجمہ تھے۔ معتدوی کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے اگلے صفحے پر کہ مسیحیت شروع سے ہی ایسا واحد مذہب رہا ہے جس نے اپنے ایمانداروں کو مقدس نوشتوں کے ترجمے الہام کے طور پہ دیے ہیں۔ یہ بات اس میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ عہد نامہ جدید کے آرامی زبان میں لکھے جانے کے متعلق فقط پاکستان بائبل سوسائٹی سے شائع کردہ یہ معتدوی کلام مقدس میں ہی اس بات کی گواہی موجود نہیں ہے، بلکہ آج سے 60 سال پہلے پادری برکت اللہ اپنی کتاب صحت کتب مقدسہ میں بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ متی کی انجیل بھی آرامی زبان میں لکھی گئی، صحت کتب مقدسہ صفحہ نمبر 146 پر۔ اس کے علاوہ چونکہ عہد نامہ جدید ابتداءً لکھا ہی آرامی زبان میں گیا تھا، لہذا برناباس کی انجیل کو بھی آرامی زبان میں لکھا گیا۔ چنانچہ 1984 میں برناباس کی انجیل کا ایک نسخہ ترکی میں دریافت ہو چکا ہے اور اس بارے میں مقدس گوگل سے ٹھیک دریافت کیا جا سکتا ہے۔ پادری صاحب مزید فرماتے ہیں کہ برناباس کا خط جو مسیحیت کے پاس موجود ہے وہ ایک فیک ڈاکومنٹ ہے، یعنی جعلی خط ہے، اور اسی طرح برناباس کی انجیل بھی مسیحیت کے پاس موجود ہے، یہ بھی ایک فیک ڈاکومنٹ ہے اور غالباً 16ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ اب جہاں تک برناباس کے خط کی بات ہے تو برناباس کا خط تو جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ برناباس کا خط تو مقدس اوریجن نے اپنی مستند فہرست میں شامل کر رکھا تھا، اور اس بات کی شہادت معتد بھی کلام مقدس نامی کتاب جو عالم مسیحیت کی معتبر کتاب ہے اس میں بھی اس بات کی گواہی موجود ہے۔ اور پادری برکت اللہ اپنی کتاب صحت کتب مقدسہ کے صفحہ نمبر 174 پر ذکر کرتے ہیں کہ بائبل کا جو کوڈیکس سینائی ہے اس میں بھی برناباس کا خط موجود ہے۔ تو پھر پادری صاحب کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ برناباس کا خط ایک جعلی ڈاکومنٹ ہے؟ پادری صاحب کا یہ بات کہنا خود ایک جھوٹا دعویٰ اور ایک جھوٹا بیان ہے جس کے بارے میں کلام مقدس کہتا ہے کہ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، انسان 12:22۔ پادری صاحب آگے فرماتے ہیں کہ انجیل برناباس 16ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی، یہ اطالوی اور ہسپانوی زبان میں 2 اس کے نسخے دستیاب ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی سے قبل اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ انجیل کسی مسلمان شیخ نے
یا کسی عرب مسلمان نے کسی کرسچین فادر کو پیسے دے کے یہ انجیل لکھوائی. اب خیر یہ تو پادری صاحب کی ایک اپنا مفروضہ ہے جس کے اوپر وہ یہ بات کہنے کہ ایک انہوں نے پر بنایا ابھی پر سے جو کوا بنایا ابھی کوا بنا کے اڑا بھی دیا. جبکہ حقیقت یہ ہے ہم اس کا تاریخی جائزہ لیں تو اعمال کی کتاب باب نمبر 15 فقرہ نمبر 39 سے میں ذکر ملتا ہے کہ برناباس اور پولس رسول کی تکرار ہوئی اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. مقدس رسول برناباس نے اپنی انجیل اس علیحدگی کے بعد لکھی جس کا زمانہ تصنیف 51 عیسوی بتایا جاتا ہے. جب ہم کرنتھیوں کا پہلا خط باب نمبر 9 فقرہ نمبر 6 دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ مقدس رسول برناباس اس وقت تک زندہ تھے. پہلا کرنتھیوں کا خط 56 عیسوی میں لکھا گیا، یعنی 56 عیسوی تک مقدس رسول برناباس موجود تھے. نیو ایج انسائکلوپیڈیا کے مطابق برناباس رسول کی وفات 61 عیسوی میں ہوئی. اور جیسا کہ ہم جب کلسیوں کا خط دیکھتے ہیں، کلسیوں کا خط باب نمبر 4 فقرہ نمبر 10 میں جو پولس رسول برناباس کے متعلق بیان دیتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک مقدس رسول برناباس کی وفات ہو چکی تھی. نیو کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق 488 عیسوی میں برناباس رسول کی لاش دریافت ہوئی اور اس لاش کے ساتھ ہی ان کے سینے پہ متی کی انجیل کا لکھا ہوا نسخہ بھی دریافت ہوا جسے قسطنطنیہ بھیج دیا گیا جو اس وقت مسیح دنیا کا مرکز تھا اور وہاں پہ اس کو شاہی لائبریری میں داخل کر لیا گیا. اب یہ بات بڑی مزاح خیز ہے. مسیح دنیا نے ایک سچائی کا تو اعتراف کر دیا لیکن اس سچائی پہ دھول اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. وہ بات اس طرح سے کہ مقدس متی کی انجیل کیتھولک بائبل کے تعارفی نوٹ کے مطابق 80 سے 90 عیسوی کے درمیان لکھی گئی، جبکہ برناباس رسول کی وفات 61 عیسوی میں ہوئی. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 سال بعد لکھی جانے والی انجیل کا نسخہ برناباس رسول اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے جائیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ انجیل کوئی متی کی انجیل نہیں بلکہ خود برناباس رسول کے ہاتھ کی لکھی ہوئی انجیل تھی. اور ذرا سے بھی تفکر قلیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ انجیل برناباس کی انجیل تھی جسے انہوں نے اپنے ساتھ ہی قبر میں اپنے ساتھ دفن ہونے کی وصیت کی تھی. اب جب ہم چاروں اناجیل اربعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات جب ہم چاروں اناجیل کی تاریخ تصنیف کی تحقیق کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات آیا ہوتی ہے کہ تقریباً تمام اناجیل کا جب ہم چاروں اناجیل کی تاریخ تصنیف دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاروں اناجیل پہلی صدی عیسوی کے آخر میں اور دوسری صدی عیسوی کے شروع میں لکھی گئی، یعنی ساری اناجیل ہیکل کی تباہی کے بعد وجود میں آئی. جبکہ مقدس برناباس کی انجیل اس ہیکل کی تباہی سے پہلے ہی وجود میں آ چکی تھی اور نیز ہیکل کی تباہی ہونے سے پہلے یہ مقدس برناباس کی انجیل کا نسخہ خود ان کے ساتھ ان کی قبر میں بھی دفن ہو گیا تھا اور قبر میں دفن ہو گیا تو گویا ان کے ساتھ محفوظ ہو گیا، حوادث زمانہ سے وہ نسخہ بچا رہا. اب جب ہم گلتیوں کا خط ملاحظہ کرتے ہیں تو مقدس پولس وہاں پہ لکھتے ہیں اگر آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی ہے کوئی اور خوشخبری سنائے تو وہ خدا کی طرف سے ملعون ہو. گلتیوں کا خط باب نمبر 1 فقرہ نمبر 8. اب چاروں اناجیل تو 90 عیسوی میں یا 80 عیسوی میں لکھی گئی ہیکل کی تباہی کے بعد، جبکہ مقدس پولس کا خط گلتیوں کا جو خط ہے وہ ہیکل کی تباہی سے بھی بہت پہلے لکھا گیا. تو پھر مقدس پولس کس انجیل سنانے والے کو ملعون قرار دے رہے ہیں؟ اس وقت تو چاروں اناجیل میں سے کوئی انجیل موجود ہی نہیں تھی، تو پھر وہ کون سی انجیل تھی جس کے سننے والوں کو مقدس پولس ملعون قرار دے رہے؟ وہ یقیناً مقدس برناباس رسول ہی کی انجیل تھی جس کی منادی وہ کر رہے تھے. مقدس پولس سے جب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی انجیل لکھی اور اس انجیل کی منادی شروع کی، اور ظاہر سی بات ہے ان کی انجیل مقدس پولس کے نظریات سے بالکل متضاد تھی. اسی وجہ سے مقدس پولس رسول نے اپنے متبعین کو اور اس وقت کے مسیحیوں کو اس بات سے وارن کیا کہ جو بھی اس انجیل کو سنے گا اس پہ خدا کی طرف سے لعنت ہوگی. تو اس انجیل تو مقدس
मुकद्दस बरनबास रसूल की इंजील का सबूत तो हमें हेकल की तबाही से पहले ही मिल जाता है, तो फिर ये बात कैसे कही जा सकती है कि इस इंजील को 16वीं सदी में लिखा गया, वो भी किसी मुसलमान ने लिखा? बड़ी हैरत की बात है। इस इंजील को मसीहियों ने दरियाफ्त किया, दुनिया को इस इंजील से मुतारफ कराया तो मसीहियों ने कराया। इस इंजील को शाया करने वाले भी मसीही हैं, इसका तर्जुमा करने वाले भी मसीही हैं, और उसके बावजूद इल्जाम हम पे कि इस इंजील को मुसलमानों ने लिखा और शाया कराया। कितनी अजीब बात है। मुसलमान तो इस इंजील को जानते तक नहीं थे। जैसे कि पादरी साहब ने खुद अपने लेक्चर में फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम इस इंजील से वाकिफ नहीं थे, खुलफाए राशिदीन इस इंजील से वाकिफ नहीं थे, माबाद आने वाले मुसलमान इस इंजील से वाकिफ नहीं थे। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, बल्कि इस इंजील से तो मुसलमानों की वाकफियत ही जॉर्ज सेल के जमाने में पैदा हुई, जब जॉर्ज सेल ने अपने कुरान मजीद के तर्जुमे के तारुफ में जब जॉर्ज सेल ने अपने कुरान मजीद के मुकदमे के अंदर इस इंजील का जिक्र किया, तो मुस्लिम दुनिया को उस वक्त इंजील बरनबास से वाकिफ थी। उससे पहले तो मुसलमान इंजील बरनबास के नाम तक से वाकिफ नहीं थे। तो भी पादरी साहब कैसे कह सकते हैं कि इस इंजील को किसी मुसलमान ने लिखवाया, वो भी किसी क्रिश्चियन फादर को देके? अगर इस मफरूज़े को मान भी लीजिए जाए तो फिर भी इंजील लिखने वाला तो एक मसीही हुआ ना, मुसलमानों से उसका क्या वास्ता? पादरी साहब को ऐसे झूठ बोलते वक्त सोचना चाहिए कि किताब मुकद्दस क्या कहती है। किताब मुकद्दस कहती है झूठा गवाह बेसजा न छूटेगा, और जो झूठ बोलता है वो फना होगा, काबिल गौर मकान है। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह का कफारा भी पादरी साहब को नहीं बचा सके। आगे पादरी साहब फरमाते हैं कि इंजील बरनबास में जोग्राफियाई गलतियां मौजूद हैं। इस इंजील का लिखने वाला फलस्तीन के जोग्राफिया से ही वाकिफ नहीं था, तो लिहाजा इस वजह से ये इंजील नाकाबिल एतबार है। अगर किसी इंजील के मुस्तनद या गैर मुस्तनद होने का यही मेयार है, तो इंजील बरनबास से ज्यादा बदतरीन गलतियां तो खुद अहले जदीद में शामिल अनाजील के अंदर मौजूद है। वहां पे हम देखते हैं कि मुरवजा अनाजील अरबा के मुताबिक दुनिया चपटी है, और ये बाइबल का स्टेटमेंट है कि शैतान यीशु को पहाड़ पे ले गया, पहाड़ पे ले आके उसने सारी सल्तनतें दिखाई। एक अरसे तक चर्च का ये मौक़िफ़ बना रहा है कि दुनिया चपटी है, और इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करने वालों को चर्च एक अरसे तक जो है वो कत्ल करता रहा है, और हर उस नजरिए को दबाता रहा है जिसने इस बाइबल के बयान से इख्तिलाफ किया। इसी तरीके से बाइबल में लिखा है मत्ती की इंजील बाब नंबर 8 में कि यीशु ने जब 2 आदमियों में से बदरूहों को निकाला, तो वो बदरूहें निकल के सुअरों के होल में चली गई, और सुअरों जो जुर्जासियों के मुल्क के अंदर था, और जो सुअरों का होल था वो सारा का सारा भागता हुआ जो झील में गिरा और डूब के मर गया। जबकि जोग्राफिया के मुताबिक जुर्जासियों का मुल्क तो उस झील से 30 किलोमीटर दूर वाक़ था, तो फिर 30 किलोमीटर दूर तक सुअर कैसे दौड़ते हुए आ गए? जाए के अनाजील के बयान के मुताबिक वो झील के पास ही चल रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी जोग्राफियाई गलती है जिससे मत्ती इंजील नवीस बिल्कुल नावाकिफ है। तो सबसे पहले पादरी साहब को तो इस मत्ती की इंजील का रद्द करना चाहिए। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील बाब नंबर 23 फिक्रा नंबर 35 में लिखा है कि हेकल और मत्ती की इंजील बाब नंबर 23 फिक्रा नंबर 35 के मुताबिक हेकल और मस्बा के दरमियान जकरिया बिन बरकिया के कत्ल होने का जिक्र है, जबकि ये वाकया जकरिया बिन यहूदिया के साथ पेश आया था। अखबार सानी बाब नंबर 24 फिक्रा नंबर 21। यानी मत्ती को यही नहीं मालूम था कि ये कत्ल किस जकरिया ने किया है। इस गलती का इतराफ एफ.एस. खैरुल्लाह साहब ने भी कामुसुल किताब के अंदर किया है। पादरी साहब इस चीज को देख सकते हैं कि उनके बड़ों को इस मकाम पर किस मुश्किल का सामना करना पड़ा, बिलाखिर उन्हें सच्चाई का इतराफ करना ही पड़ गया। इसी तरीके से मत्ती लिखता है कि यीशु ने जब आखिरी खाना ईद फसा खाया था, मत्ती की इंजील बाब नंबर 26 फिक्रा नंबर 27, यानी मत्ती के मुताबिक ईद फसा उस वक्त शुरू हो चुकी थी, जबकि यूहन्ना के बयान के मुताबिक यीशु ने जो ईद फसा से एक दिन पहले खाना खाया था, और जब यीशु को मसलूब किया गया तो उस वक्त फसा के बर्रे जुबा किए जा रहे थे। मुतालाती किताब मुकद्दस मुतालाती इशात के हाशिए में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि जब यीशु को जुबा किया, यीशु मसलूब हुए तो उस वक्त फसा के बर्रे जुबा किए जा रहे थे। तो फसा उस वक्त वाकई नहीं हुई है, और इंजील नवीस ने यीशु को मत्ती इंजील नवीस ने यीशु को फसा खिला भी दी, जबकि दूसरे इंजील नवीस के मुताबिक वो अभी फसा के बर्रे ही जुबा हो रहे थे। तो
انجیل کے اندر اس قدر تاریخی اور جغرافیائی غلطی اس قدر موجود ہے، اس بارے میں پادری صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک اور غلطی ہے کہ انجیل نبی سے بیان کہتا ہے کہ ہیکل جب یسوع کو صلیب ہوئی تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور زمین لرز گئی اور وہ مردے نکل کے آ گئے۔ تاریخی اعتبار سے تو ان واقعات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تاریخ ان سارے واقعات کی نفی کرتی ہے، بلکہ تاریخ سے بڑھ کر سائنس نفی کرتی ہے۔ جیسے پادری صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ جبریل نے جو ہے وہ مٹی نکال کے پھینک دی تو وہاں پہ ناؤ بن گئی، تو اگر وہ سائنٹیفک غلطی ہے تو یہ سائنٹیفک غلطی کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے متی کی انجیل باب نمبر 27 فقرہ نمبر 45 اور لوکا باب نمبر 23 فقرہ نمبر 43 میں 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک سورج گرہن لگ جانے کا ذکر آتا ہے، جبکہ علم فلکیات 22 عیسوی سے 40 عیسوی کے درمیان اتنی طویل مدت کے مکمل سورج گرہن کی تصدیق کرتا ہی نہیں ہے۔ تو علم فلکیات کے مطابق جب یہ سورج گرہن واقعی نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر انجیل نبیس تو جھوٹے ہو گئے۔ تو یہ اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی کے باوجود یہ اناجیل کیسے الہامی ہو گئی اور کیسے پادری صاحب کی نظر میں مستند ہو گئی؟ یسوع نے تو فرمایا تھا جس پیمانے سے تم تولو گے اسی پیمانے سے تمہارے لیے تولا جائے گا۔ تو یسوع کے قول کے مطابق پادری صاحب جس پیمانے سے انجیل برناباس کو تول رہے ہیں اسی پیمانے سے اناجیل اربعہ کو تول لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے تاریخی اور جغرافیائی اور سائنٹیفک غلطیاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر موریس بکائے نے اپنی کتاب قرآن، بائبل اور سائنس میں بائبل کی سائنسی غلطیوں کے اوپر تفصیل سے لکھا ہے، وہاں سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں خود ایک اپنی کتاب لکھ رہا ہوں اسی موضوع پر، جس میں بائبل کی جغرافیائی اور تاریخی غلطیوں کا صرف عہد جدید کی غلطیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پادری صاحب انجیل برناباس پہ اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ برناباس لکھتا ہے کہ مارتھا اور لازر جاگیردار تھے، جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہودی تو اس وقت محکوم قوم تھی اور رومی جو ہے ان کے حکمران تھے، تو لہذا برناباس کے مصنف کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ پادری صاحب کا یہ کہنا دراصل خود عہد جدید سے ان کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ اگر عہد جدید ملاحظہ کریں تو وہاں پہ یوسف ارمتیائی کا ذکر ملتا ہے متی کی انجیل باب نمبر 27 فقرہ نمبر 57 میں، جہاں پہ وہ یسوع کی لاش لینے کے لیے حکمران کے پاس آتا ہے۔ اب یوسف ارمتیائی اتنا بڑا جاگیردار تھا کہ اس نے باقاعدہ اپنا ایک قبرستان بنا رکھا تھا، اور یہ قبرستان بنانا ایک عام یہودی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کے جاگیردار ہی اپنا خود کا ذاتی قبرستان بنایا کرتے تھے۔ تو پھر اگر اس وقت یہودی محکوم قوم تھے تو یوسف ارمتیائی کے پاس اتنی بڑی جاگیر کیسے آ گئی؟ دوسری بات، اناجیل کے اندر ہی لکھا ہے کہ ایک عورت عطر لے کر آئی اور اس نے یسوع کے سر پہ بیش قیمت عطر ڈالا۔ اناجیل کے بیان کے مطابق اس عطر کی قیمت 300 درہم سے زیادہ تھی۔ تو ایک معمولی عورت کے پاس 300 درہم کا عطر موجود تھا جو اس قدر قیمتی تھا، یہ یہودی بالکل غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اگر انجیل برناباس، اگر پادری صاحب کے مطابق مارتھا اور لازر کے جاگیردار ہونے کا جو انجیل برناباس کا مصنف دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کی وجہ سے انجیل برناباس غیر مستند ہے، تو پھر اناجیل اربعہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو یہودیوں کو جاگیردار کے روپ میں پیش کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے پادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس 6 لاکھ جنگجو تھے اور رومیوں کے پاس 3 لاکھ فوج تھی۔ خیر اس بیان کا تو انہوں نے حوالہ نہیں دیا، لیکن یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہودیوں کے پاس جنگجوؤں کی کمی بھی نہیں تھی، جیسا کہ انجیل نویس باور کراتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کا علاقہ بڑا پرامن علاقہ تھا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے، ہر وقت چین کی بانسریاں بجری ہوتی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت یہودیوں کی حریت کی تحریک زوروں پر تھی۔ یسوع کی تحریک خود ایک سیاسی تحریک تھی۔ جب اسم نویسی کا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اسم نویسی کے دنوں میں یہودا گلیلی نے فساد کیا اتنا بڑا، ہزاروں یہودی اس کے ساتھ تھے جو یہودیوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اسی طریقے سے یسوع کے ساتھیوں میں خود یہودا اسکریوتی ایسے اسکریوت تنظیم سے تعلق رکھنے والے حریت پسند موجود تھے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس بارے میں کبھی آپ سے بات کروں گا۔ اسی طریقے سے اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں تھیوداس کا ذکر ملتا ہے، یہ بھی ایک یہودی باغی تھا، اس کے ساتھ بھی جو ہزاروں یہودیوں کی ہمدردیاں تھی، یہ بھی اس نے بھی رومیوں سے بغاوت کی، بالآخر یہ بھی رومیوں سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ خود عہد جدید کے اندر برابا یسوع کا ذکر ملتا ہے جو یسوع کے ساتھ مصلوب ہونے جا رہا تھا، جسے انجیل نبیسوں کے مطابق حکمران نے چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک تاریخی غلطی ہے، اس میں خیر پھر کبھی بات ہوگی۔ تو برابا یہ ڈاکو کون تھا؟ ڈاکو کی اصطلاح دراصل باغی کے لیے استعمال کی جاتی تھی، یہ حکومت کا باغی تھا۔
اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑے اس کے ساتھی تھے جو اس کے ساتھ جو یہودی حکومت کی لڑنے میں مصروف تھے، یہ ان میں سے گرفتار ہو گیا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس بہت بڑی تعداد تھی جو یہودیوں سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اب اگر انجیل برناباس کے مصنف نے اس کو اگر 6 لاکھ کا بیان دے دیا تو ایک مبالغہ آرائی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت سے فرار نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مروجہ اناجیل اربع کے مصنفوں نے بالکل حقیقت سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اناجیل لکھی ہے کہ یہودیہ کا علاقہ جو تھا اس وقت فلسطین کا علاقہ بالکل پرامن علاقہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تاریخ پڑھنے والے کو یہ بات اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اس وقت فلسطین کے کیا حالات تھے۔ اسی طریقے سے پادری صاحب فرماتے ہیں کہ اس انجیل میں قسمیں کھانے کا اسلامی طریقہ ہے، اور عہد نامہ جدید کے اندر تو قسم کھانے کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے۔ جہاں تک قسم کھانے کی تعلیم کی بات ہے تو قسم کھانے کی تعلیم تو عہد نامہ جدید کے ساتھ عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہے۔ سامی مذاہب کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سامی مذاہب کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی قسم کھاتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 21 فقرہ نمبر 24 ابراہیم نے کہا میں قسم کھاؤں گا۔ خدا واحد نے بھی عہد قدیم کے اندر قسمیں کھائی ہیں جو کہ ایک بائبل کے قاری سے مخفی نہیں ہے۔ خدا تم کو یقیناً یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جسے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ پیدائش باب نمبر 50 فقرہ نمبر 24۔ اب ہم جب مروجہ عیسائیت در حقیقت پولوسیت کے موجود مقدس پولس رسول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تعلیم میں بھی جا بجا قسم کھانے کا ذکر ملتا ہے۔ مقدس پولس لکھتے ہیں کرنتھیوں کا پہلا خط باب نمبر 15 فقرہ نمبر 31، مجھے اس فخر کی قسم جو اور خداوند یسوع مسیح میں تم پر ہے۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط باب نمبر 11 فقرہ نمبر 10، مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے۔ تسلنیکیوں کا پہلا خط باب نمبر 5 فقرہ نمبر 27، میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کو سنایا جائے۔ جب قسم کھانے کی تعلیم خود عہد نامہ جدید میں موجود ہے تو پھر پادری صاحب کس بنیاد پہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قسم کھانے کی تعلیم کی وجہ سے انجیل برناباس غیر مستند اور مشکوک کتاب ہے، کیونکہ قسم کھانے کی تعلیم اسلامی تعلیم ہے۔ قسم کھانے کی تعلیم تو دراصل عہد نامہ جدید کی تعلیم ہے۔ یسوع کے قول کا مسیحیوں نے بہت غلط مطلب لیا ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ تم قسم مت کھانا، اس سے مراد یہ نہ تھی کہ تم قسم ہی نہیں کھانا۔ مقدس پولس اس رسول کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن شاید پادری صاحب نہیں سمجھتے۔ مقدس پولس نے جب جا بجا قسم کھائی، اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ قسم کھانے کی تمہیں نوبت ہی نہیں آئے، تم اپنے قول اور فعل میں اس قدر سچے بن جاؤ کہ تمہیں قسم کھانے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے جب اپنا آرٹیکل لکھا تھا اس میں اس بات کی صراحتاً وضاحت سے لکھی تھی، یہ بات آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پادری صاحب نے تو اس کا جواب دینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اسی طریقے سے پادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ انجیل یسوع کے جی اٹھنے کی نفی کرتی ہے۔ یسوع کا جی اٹھنا تو خود ایک معمہ ہے مسیحیت کی دنیا میں۔ آج کل کے جدید علماء نے تو اس کا انکار بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ سائنٹیفک اعتبار سے بھی یہ چیز درست نہیں ہے، اور پھر یہ ایک اختلافی بات ہے۔ عہد نامہ جدید کے اندر خود اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو پھر ایک مختلفی چیز کو دلیل بنانا کون سی علمیت کی بات ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ پادری صاحب پتہ نہیں کیسی دلیل لے کے آتے ہیں۔ بل آخر میں عرض یہ کروں گا کہ حتمی سچائی یہی ہے کہ برناباس کی انجیل ایک سچی انجیل ہے، جسے مسیحی دنیا فقط اس وجہ سے جھٹلاتی ہے کہ یہ پولوسی نظریات سے اختلاف کرتی ہے، اور یہی تو وہ سچائی ہے جس پہ ایمان لانے کا یسوع نے خود حکم دیا تھا کہ تم سچائی سے واقف رہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خدائے واحد یہوہ بزرگ و برتر ہمیں سچائی کو قبول کرنے اور اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم یسوع مسیح کے قول کے مطابق نجات حاصل کریں۔ وسلام علی من اتبع الہدی۔